ان شہر کی خوبصورت عمارتیں، شیشے کی طرح شفاف سڑکیں، دلکش دل فریب شاپنگ سینٹر اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی کوٹھیاں کسی سیرگاہ کا منظر پیش کرتی تھیں۔ آج صبح سے فرید ٹاؤن کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری تھی۔ بہت پیارا سماں تھا۔ کچھ سیاحوں نے پارکوں اور سیرگاہوں کا رخ کیا۔ ایسے موسم میں خوبصورت چھتریاں لے کر سیرگاہوں کا نظارہ کرنا اہلیان ٹاؤن کا شوق تھا۔ قدیر اور رابعہ بہن بھائی تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر اکٹھے کھیلتے اور پڑھتے تھے۔ آج وہ دونوں کھیلنے کے لیے پارک میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ موسم اچانک خراب ہو گیا۔ وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ دونوں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے موسم کا نظارہ کرنے لگے۔ چند بچے بارش کے باوجود پارک میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ قدیر اور رابعہ نے جب کھڑکی کے باہر دیکھا تو ان کے چہرے پر چمک آ گئی۔ وہ خوش تھے۔ رابعہ نے کہا، دیکھو قدیر، یہ بچے بارش میں بھی فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ قدیر نے جواب دیا، ہاں رابعہ، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ ان کے والدین کتنے پریشان ہوں گے۔ بارش کے باوجود یہ بچے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ رابعہ نے لطف اندوز ہو کر کہا، آہا، ایسے سہانے موسم میں فٹ بال کھیلنے کا مزہ بھی کیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم بھی ان بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں۔ قدیر گھبرا کر بولا، بالکل نہیں، پاپا سخت ناراض ہوں گے، اور اگر ہم بارش میں کھیلتے ہوئے بیمار ہو گئے تو اسکول سے چھٹی کرنی پڑے گی اور اگلے روز ٹیچر سے سزا بھی ملے گی۔ رابعہ نے اصرار کیا، بھائی، پورے ہفتے میں ایک چھٹی کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ قدیر نے کہا، پیاری بہن، ہم پوری کلاس میں پیچھے رہ جائیں گے اور پڑھائی کی کمی بھی پوری نہ ہو سکے گی۔ رابعہ نے پوچھا، کیا ان بچوں کو اپنے پاپا ممی سے ڈانٹ نہیں پڑتی؟ قدیر نے کہا، ڈانٹ ضرور پڑتی ہوگی۔ رابعہ نے کہا، اچھے بھائی، لے چلو نا، میں بھی بارش میں تمہارے ساتھ فٹ بال کھیلوں گی۔ قدیر کو غصہ آ گیا، رابعہ، تمہاری ضد تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس خراب موسم میں کھیلتے ہوئے ہم بیمار ہو جائیں گے۔ رابعہ ضد کرتی رہی کہ وہ فٹ بال کھیلنے ضرور جائے گی۔ قدیر نے رابعہ کا اکیلے پارک میں جانا ٹھیک نہ سمجھا اور خود ساتھ جانے کا سوچنے لگا۔ وہ دونوں پاپا ممی کو بتائے بغیر گیراج سے ہوتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھے ہی تھے کہ زوردار بجلی چمکی۔ موسم مزید خراب ہو گیا۔ کالے بادلوں نے ہر طرف اندھیرا کر دیا تھا۔ تیز ہواؤں کے خوفناک زور سے مین گیٹ خود بخود کھل گیا۔ برف کے اولے گرنے لگے۔ بادل گرج رہے تھے۔ قدیر اور رابعہ کی چیخیں نکل گئی۔ دونوں گیراج میں کھڑی کار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کی پارک میں کھیلنے کی خواہش اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس شدید طوفان کی وجہ سے بے حد سہم گئے تھے۔ بچاؤ، بچاؤ، ممی، پاپا، دونوں چلائے، مگر بجلی اور بادل کی گرج کے مقابلے میں ان بے چاروں کی چیخیں کہاں سنائی دیتی تھیں۔ پاپا ممی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان کو ہرگز علم نہ تھا کہ ان کے بچے اپنے کمرے سے نکل کر گیراج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بے خبر اپنی خوش گپوں میں مصروف تھے۔ قدیر اور رابعہ طوفان کے خوف سے انہی قدموں پر جمے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ ذرا بھی ہلے جھلے تو تیز ہوا اٹھا کر انہیں دور پھینک دے گی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری ہوتی رہی۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قدیر نے رابعہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ بچا لو بھائی۔ رابعہ چلائی، ممی، پاپا، ممی۔ قدیر اور رابعہ دعا کرنے لگے، پیارے اللہ میاں، اس خوفناک طوفان کو روک لے، ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ رکھ، ہماری دعا سن لے خدایا۔ اللہ میاں نے بچوں کی پکار سن لی اور خوفناک طوفان تھم گیا۔ ایک دم روشنی ہو گئی، مگر بارش اور اولے بدستور جاری تھے۔ تب جا کر دونوں بہن بھائی کو سکون آیا۔ قدیر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ موسم ٹھیک نہیں، ایسے خراب موسم میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، مگر تم نے بات نہیں مانی۔ تم ٹھیک کہتے تھے قدیر بھائی۔ رابعہ شرمندہ ہو کر بولی، میں وعدہ
وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی خراب موسم میں گھر سے باہر نکلنے کی ضد نہیں کروں گی۔ ابھی تو ہم اپنے گھر کے مین گیٹ سے باہر گئے ہی نہیں تھے۔ قدیر نے کہا، اگر گھر سے باہر نکل جاتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری بات مان لی۔ دونوں بہن بھائی خاموشی کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اب انہیں باہر گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے والے بچوں کا خیال آیا۔ بارش تھم چکی تھی، طوفان ختم ہو گیا تھا۔ دونوں بہن بھائی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ پارک میں ایک آدمی شیڈ کے نیچے کھڑا بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گراؤنڈ میں کوئی بھی بچہ موجود نہ تھا۔ رابعہ حیران تھی کہ بارش کے دوران بچے پارک میں کھیل رہے تھے، اب کہاں چلے گئے؟ قدیر نے جب غور کے ساتھ دیکھا تو رابعہ سے کہا، وہ دیکھو، پارک میں درخت کے ساتھ سب بچے چمٹے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ سب کافی خوفزدہ ہیں۔ رابعہ نے کہا، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ شدید طوفان کی وجہ سے بچے بیمار ہو گئے ہوں۔ دونوں ڈرائنگ روم میں پاپا ممی کے پاس آ گئے اور انہیں گراؤنڈ میں کھیلنے والے بچوں کے متعلق بتایا۔ پاپا نے قدیر اور رابعہ کو ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور بچوں کے پاس پہنچ گئے۔ تمام بچوں کے کپڑے خوب بھیگے ہوئے تھے، سب بچے سہمے ہوئے تھے اور انہیں بخار بھی تھا۔ پاپا، اگر ہم بھی ان بچوں کی طرح بارش میں کھیل رہے ہوتے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ قدیر نے مسکرا کر رابعہ کی طرف دیکھ کر کہا، ویسے رابعہ تم بھی تو کہہ رہی تھی۔ رابعہ نے قدیر کی بات کو فوراً کاٹتے ہوئے کہا، وہ تو میں مذاق کر رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں پاپا ممی کی بات کو ضرور ماننا چاہیے۔ پاپا قدیر اور رابعہ کی بات پر ہنسنے لگے اور کہا، اب چلو ان بچوں کو گھروں میں چھوڑنا ہے۔ ان کے پاپا ممی کو تو بالکل معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے بخار میں مبتلا ہیں۔ قدیر کے پاپا نے ان سب بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور باری باری ان بچوں کو ان کے گھروں پر چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد قدیر اور رابعہ اپنے پاپا کے ہمراہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب تینوں گھر آئے تو ممی نے گرم گرم سموسے اور چائے تیار کر رکھی تھی۔ سب مل کر سموسے کی طرف لپکے اور باتیں کرنے لگے۔ پیارے بچوں، پاپا ممی کی اجازت کے بغیر کہیں مت جائیں۔ خراب موسم میں کھلے آسمان کے نیچے بالکل نہ کھیلیں۔ آپ نے دیکھا کہ لاپرواہی اور بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔